السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ویٹ راشد حیدری۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حیدری اینیمل ہاسپٹل۔ حیدری اینیمل ہاسپٹل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ یہ دو بکریاں دیکھ رہے ہیں آپ، ان کے منہ کتنے خراب ہیں، منہ پر کتنے جو ہے وہ سپاٹ بن چکے ہیں، دانے بن چکے ہیں، اور یہ گوبھی نما جو ہے گروتھ ان کے پھول نما جو ہے وہ منہ پر بن گئے اور کانوں پر بھی بن گئے ہیں۔ کھانا پینا بند ہو گیا ہے، بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں اور ان کو بخار بھی ہے، منہ کے اندر بھی زخم بن چکے ہیں۔ تو یہ بیماری کیا ہے، اس بیماری کی کیا علامات ہوتی ہیں اور اس میں کیا کیا حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے، اور کیا واقعی یہ ایک ہی بیماری ہے یا مختلف بیماریوں کی وجہ سے یہ ایسی علامات ہوتی ہیں؟ تو آج اس ویڈیو میں سب کچھ بتائیں گے آپ کو۔ تو یہ جیسے ہی منہ خراب ہوتے ہیں، منہ پر دانے نکلتے ہیں، منہ پر یہ زخم بن جاتے ہیں، بڑے سپاٹ بن جاتے ہیں، بڑی بڑی پنجابی میں جسے پیپڑیاں کہتے ہیں، پیپڑیاں بن جاتی ہیں، کان خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ جانور کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، بھیڑ بکریاں۔ تو ہمارے فارمر جو ہے عام پنجابی میں سے اتنا جو ہے وہ اسے عام پنجابی میں اسے ٹھڈی کی جو ہے وہ بیماری کہتے ہیں۔ بیماری کوئی بھی ہو اسے صرف ٹھڈی کا نام دیا جاتا ہے۔ ہماری علاقائی زبان جو راولپنڈی ڈویژن کی جو ہند کو اور پٹھواری زبان ہے، حالانکہ یہ مختلف بیماریوں کی کا مجموعہ ہے اور مختلف بیماریوں کی وجہ سے یہ جو ہے وہ یہ علامات آ سکتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جو بیماری ہے وہ پی پی آر ہے۔ پی پی آر میں بھی ایسے ہی منہ پکتا ہے اور منہ پر جو ہے جب زیادہ انفیکشن ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے اس میں جو ہے وہ یہ علامات آتی ہیں۔ دوسری جو بیماری ہے وہ گوٹ پاکس ہے۔ گوٹ پاکس میں بھی ایسے ہی منہ پر دانے نکلتے ہیں، چھالے نکلتے ہیں اور پھر یہ کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں، یعنی پیچیدہ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح تیسری جو بیماری عورف ہے، عورف میں بھی یہ اسی طرح کی علامات آتی ہیں اور اس میں منہ پکتا ہے اور منہ پر جو ہے انفیکشن ہوتی ہے اور دانے نکلتے ہیں، کانوں پر بھی دانے نکلتے ہیں، منہ بھی پک جاتا ہے، اندر سے پک جاتا ہے اور جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور اسی طرح مر جاتا ہے۔ بعض کیسوں میں منہ میں کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں۔ چوتھی جو وجہ ہو سکتی ہے یہ فٹ اینڈ ماؤتھ جو ہے بھیڑ بکریوں میں بھی آتا ہے، منہ کھر کی بیماری۔ یہ علامات اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں۔ منہ پکتا ہے، منہ پر چھالے نکلتے ہیں، دانے نکلتے ہیں، کانوں پر دانے اور چھالے نکلتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس میں ٹمپریچر بھی ہوتا ہے اور جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ جو مطلب پانچویں بڑی وجہ ہے وہ یہ علاقے میں جو جھاڑیاں ہیں، کانٹے دار جو پودے ہیں یا درخت ہیں، وہ جانور کھاتے ہیں، ان کو کانٹے لگتے ہیں، پھر انفیکشن ہوتی ہے، پھر انفیکشن چھوٹی انفیکشن تے بڑھتے بڑھتے پھر یہ پیچیدہ انفیکشن میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر اس میں جو ہے وہ بیکٹیریل گروتھ ہوتی ہے اور بیکٹیریل ڈیزیز میں جو ہے یہ مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو یہ 5 مین وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ یہ منہ پکنے کی جو بیماری ہے یہ 5 وجوہات سے ہو سکتی ہے۔ اب آپ نے ڈیفرینشیٹ کیسے کرنا ہے؟ تو ہر بیماری کی الگ الگ علامات ہیں، ہر بیماری کی الگ الگ وجوہات ہیں۔ ان میں سے جو صرف آخری میں نے بتائی ہے، جو جھاڑیاں وغیرہ کی وجہ سے اگر منہ خراب ہوتا ہے تو اس میں صرف سٹارٹنگ میں فیور وغیرہ نہیں ہوتا، صرف منہ پکنا شروع ہوتا ہے، اور باقی جو میں نے 4 بیماریاں گنی ہیں ان میں فٹ اینڈ ماؤتھ، پی پی آر، اس کے علاوہ گوٹ پاکس اور عورف،
ان چاروں میں جو ہے بخار ٹمپریچر جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے، تیز بخار ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یا آپ ان کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ ان کی سب کی ملتی جلتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو آپ نے جو زخم ہے اس کی مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ آپ کو جب بھی چھوٹے چھوٹے دانے نظر آئیں تو فوری طور پہ ان پہ توجہ دیں، اور فوری طور پہ ان کو جو اینٹی سیپٹک لوشن ہے، جن میں پی پی لوشن ہو گیا، اس کے علاوہ جو ایلیم لوشن پھٹکڑی کہتے ہیں، پی پی لوشن جسے پوٹاشیم پر میگنیٹ لوشن، اس کے علاوہ اگر کچھ نہیں ملتا تو گھر میں ڈیٹول ہے، ڈیٹول کو پانی میں ملا کے ان کے زخموں کو اچھی طرح صاف کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ فینٹار سپرے، زنک آکسائڈ پاؤڈر اور پینسلین جو ہے وہ، یہ تینوں چیزیں مکس کر کے آپ ان زخموں پر آئنٹمنٹ بنا کے صبح شام لگاتے رہیں۔ تو یہ تو بنیادی چیز ہوگی۔ اس کے علاوہ پھر آپ نے اس میں درد بھی ہوتا ہے، بخار بھی ہوتا ہے۔ درد اور بخار کے لیے ملوکسیفاس انجیکشن آپ نے لگانا ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی بائیوٹک بھی آپ کو لگانا پڑے گا، باڈی ویٹ کے مطابق آپ نے اینٹی بائیوٹک بھی لگانا ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی الرجک بھی لگانا ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو اس میں ملٹی وائٹامن وغیرہ بھی دیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ٹریٹمنٹ 5 سے 7 دن تک جاری کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کون دیکھے گا؟ آپ پہلی بات تو میں نے یہ بتائی ہے آپ کو کہ آپ خود اس پہ توجہ دیں۔ شروع میں زخم اتنے زیادہ جب بننا شروع ہوں تو تبھی سے اس پہ جو ہے وہ آپ میڈیسن استعمال، جو میں نے نسخہ بتایا وہ شروع کر دیں، تو اس سے زیادہ انفیکشن نہیں ہوتی اور زیادہ جو ہے منہ خراب نہیں ہوتے۔ یہ انجیکشنز میں نے جو بتائے ہیں، اس کے بعد آپ ایک جو مائکوب لیکوڈ ہے وہ سیرپ میں آتا ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ اگر 10-12 دن پلائیں تو اس میں ان جو 5 بیماریاں ہیں، 5 وجوہات ہیں منہ پکنے کی، ان میں سے کوئی بھی وجہ ہوگی تو انشاءاللہ یہ جو میں نے نسخہ بتایا یہ 5 ہی وجوہات پہ اس کی کوریج ہے۔ تو مزید جو ہے آپ اگر آپ کے جانور زیادہ بیمار ہیں اور آپ اپنے جو ہے وہ قریبی ویٹنری ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور ان سے مشورہ لیں اور باقی اس کا علاج کروائیں۔ یہ آپ جو 2 جانور دیکھ رہے ہیں یہ بہت زیادہ خراب ہیں، بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں۔ دیکھیں ان کے کان تک جو ہے وہ دانوں سے اور زخموں سے بھرے ہوئے ہیں، اور منہ پر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے۔ یہ ہم نے آئنٹمنٹ میں نے جو بتائی ہے وہ ہم یہ لگا رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ ہم اینڈ پہ، ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گا، دکھاؤں گا کہ اتنی ساری ٹریٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ جانور کس کنڈیشن میں ہو گئے۔ ہم نے کچھ ہی دنوں بعد ان جانوروں کی دوبارہ ویڈیو بنائی ہے، تو اس کے بعد الحمدللہ یہ کافی ریکور ہو، نہ صرف ان کی جان بچی ہے بلکہ یہ ریکوری کی طرف آ گئے ہیں۔ اس میں اکثر جانور چونکہ منہ پک جاتا ہے، منہ میں زخم ہو جاتے ہیں، جانور کھانا پینا چھوڑ جاتے ہیں تو جانور ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ یہ اب آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ وہی دونوں بکریاں ہیں جن کا آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ منہ جو ہے وہ اتنا زیادہ پکا ہوا تھا کہ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں پر زخم نہ ہو، اور بہت بڑے بڑے اسپاٹ بنے ہوئے تھے۔ تو یہ الحمدللہ اب کافی ریکور ہو چکے ہیں۔ یہ تقریباً 15 دن کے بعد جو ہے ہم نے ویڈیو بنائی ہے اس بیماری کی، جو ویڈیو پہلے بنائی تھی اس کے بعد ہم نے 15 دن بعد دوبارہ ان 2 جانوروں کی ویڈیو بنائی ہے۔
تو اچھی مینجمنٹ اور اچھی ٹریٹمنٹ کے بعد ہی ان جانوروں کی جان بچائی جا سکتی ہے اور یہ ریکور ہو سکتے ہیں۔ یہ میجیکل رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 2 جانور الحمدللہ ریکور ہو گئے ہیں۔ باقی جو بیماریاں بتائی ہیں ان کی جو حفاظتی اقدامات ہیں ان میں جو ہے زیادہ تر کی ویکسینیشن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر PPR کی ویکسین کروا لیں، فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کی ویکسین کروا لیں، اس کے علاوہ آپ جو گوٹ پاکس ہے اس کی بھی ویکسینیشن کروا لیں، اور عارف جو بیماری ہے اس کی بھی ویکسینیشن ہوتی ہے لیکن پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو جھاڑیاں وغیرہ ہیں ان سے تو آپ بچا ہی سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور بہت انفارمیٹیو ہوگی۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔